ہاں اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اماں تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہی ہو، آپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے، آپ کا خلق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تو قرآن نہیں پڑھتا، یہ صحیح مسلم میں دیکھے۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا۔ فرمایا بیٹا قرآن ذر کانا خلق القرآن، یہ کتاب پڑھتا جاؤ، ادھر محمد کو دیکھتا جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا اخلاق وہی تھا جو قرآن، اس کا زندہ نمونہ سر سے پاؤں تک قرآن میں ڈلا ہوا جو دیکھنا چاہے وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر کہا، اچھی بات کوئی کیا سارے ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بات نہیں علم کی باتوں میں کسی کو کوئی سمجھ آئے، برا نہیں جاننا چاہیے۔ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، قرآن میں جب بات آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ خلق ظاہری شک ہے، ناک نقشہ، خلق کو جمیل خوبصورت، ظاہری بھی ایسا کہ احسن الناس، جس نے دیکھا اس نے کہا یار چاند سورج کی کیا مثال ہے، کوئی حضور کی طرح کا خوبصورت نہیں۔ ہاں خلق بھی جمیل، خلق بھی عظیم، خلق اندر کی باتیں، کریکٹر، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ بس تیرے بنانے والے کی قسم یہ ہے جس نے ایسا بنا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، بس اللہ نے جو آخری نمونہ تھا نا اپنی قدرت کا وہ دکھا دیا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، اقبال کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اس انقلاب کو دیکھو نا کہ کوئی کالج اسکول نہیں قائم کیا، کوئی اخبار رسالے جاری نہیں ہوئے، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ظاہری تعلیم نہیں تھی، امی نا کردہ کتاب درست۔ سادی فرماتے ہیں بوسطہ میں کہ ایک ایسا امی جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ساری عمر اسی طرح، کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، کتاب نہیں درست کی، یہ بھی نہیں سیدھی بھی، الٹی کا بھی نہیں پتا کہ کس طرح سیدھی کرے، بالکل اللہ نے اسے بے نیاز رکھا۔ امی نا کردہ کتاب درست، کتب خانہ ہے چند ملت بشر، اور سارے جہان کی لائبریریوں کو دھو دیا کہ سب غلط کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں حق۔ اور دیکھتے ہیں لوگ جن باتوں کو جو لاتے تھے نا، آہستہ آہستہ علم خود انہیں کھینچ کر لا رہا ہے کہ حق وہی ہے جو اس امی کی زبان سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم اگر جلد بازی نہ کرتے اور جلدی سے انکار نہ کرتے تو آخر اپنی علم سے ہی تمہیں پتہ چل جاتا کہ کوئی بات اس نے غلط نہیں کی، حق وہی ہے۔ اور اس بارے میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا یہ مقام جو اللہ نے آپ کو دیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے تھے، جو حضور سے حدیثیں سنتے لکھ لیتے۔ اب یہ جھوٹے لوگ دین کے دشمن جو چاہتے ہیں کہ امت اس میراث سے محروم ہو جائے، حضور کی جائیداد ان کے ہاتھوں سے چھن جائے، سنت کہتے ہیں کتابیں تو بعد میں یہودیوں نے اور مستشرقین نے یہ سوچا چھوڑا کہ حدیثیں بعد میں لکھی ہوئی آدمیوں نے، انہوں نے اس کو بس ہضم کر لیا اور پھیلانا شروع کر دیا دشمنوں کی بات۔ اور اللہ کے رسول سے لوگ اتنے بے پرواہ تھے کہ حضور کی باتوں کی طرف کسی کو دھیان نہیں تھا۔ 250 سال بعد یاد آخری نبی جان سے پیارا، یہاں اقبال اور قائد اعظم کے لوگ لکھتے رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ صدر رسول اللہ کے بارے میں سو رہے تھے، نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص لکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام بھی بشر ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی راضی ہوتے ہیں، تم چن کر لکھا کرو، کوئی باتیں دین سے متعلق لکھو، کیا ہے ہر بات لکھنا، کبھی آپ ناراضگی میں بھی کچھ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھ لوں گا۔ جب حضور سے پوچھا تو قربان جائیں جس زبان پر اللہ کی حفاظت کا پیرا، آپ نے زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے خواہ میں غصے میں ہوں یا راضی ہوں، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ دکھا کرو بے دریغ، میں کوئی اپنی طرف سے رٹ اپ بولتا ہوں، اللہ کی طرف سے بولتا ہوں۔ اس لیے ایسا ہادی اور رہبر آیا، بگڑی دنیا کی اصلاح کی، بغیر وسائل کی۔ اللہ کہتا ہے جیسے پہلے لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ اب زمین سر بڑھ گئی ہے کوئی نہیں اگے گا، اللہ کی طرف سے بارش کے چھینٹے پڑتے ہیں اور لوگ دیکھ لیتے ہیں ہر طرف گلو گلزار، ایسے ہی ہوا۔